ان دا مین ٹائم پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ پولیٹیکل میں کہوں گا لیکن ہے تو جوڈیشل ایکٹیویٹی، لیکن اس کا پالیٹکس پہ بہت گہرا اثر ہوگا۔ آج ہم نے دیکھا جب 13 ممبر بینچ بیٹھا، جو ریزرو سیٹس کے اوپر بات چیت ہوئی تو وہاں بہت لیدے ہوئی، اور جسٹس عائشہ ملک نے، جسٹس عباسی نے، انہوں نے بڑے سخت باتیں بھی کی، اور انہوں نے تو ابھی سے کہا کہ یہ ریویو پٹیشن بنتی نہیں ہے۔ اب 13 ممبر بینچ تھا، 11 ممبر بینچ اب کل دوبارہ اس کو سنے گا، بیکاز ان 2 ججز نے تو اپنا مائنڈ دے دیا ہے۔ اس سے بعد کیا ہوگا، اس کا کیا اثر ہوگا؟ کل جو اسلام آباد کے ججز ہیں، 5 ججز جن کا ٹرانسفر کا ایشو تھا کہ جو یہ دوسرے جج سرفراز ڈوگر صاحب لائے گئے اور ان کو چیف جسٹس بنایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کو انہوں نے چیلنج کیا۔ بات انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سپریم کورٹ رپورٹرز سے ملے تو وہاں پہ انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی اپنی رائے دی، جس میں انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک جو بھی ٹرانسفر جج ہوگا وہ جونیئر ترین سینیورٹی میں آئے گا، بٹ یہ تو ان کی اوپینین ہے which I don't think matters now، کیونکہ وہ آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ تمام فیصلے جو گورنمنٹ نے ان اے وے، بہت سے اپوزیشن کا خیال یہ ہے کہ جی ہینڈ پکڈ بینچز بن رہے ہیں، یہ فیصلے ان کے پاس جائیں گے۔ تو اگرچہ اس کی ویسے تو ویلیو بہت ہے، لیکن لیگل ویلیو اس بیان کی آئی ڈونٹ تھنک اتنی خاص ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم ذرا جوڈیشل ایشوز پہ بھی بات کریں گے، اور سیکنڈ ہاف میں انڈیا کے اوپر بھی بات کروں گا کہ ایگزیکٹلی کیا کیا وہاں پہ ہو رہا ہے۔ پہلے سے ہمارے ساتھ بیرسٹر عقیل ملک صاحب، منسٹر آف اسٹیٹ فار لا اینڈ جسٹس، فیصل چودھری صاحب ہیں، سینئر لائر ہیں، عمران خان کے بھی وکیل ہیں، پی ٹی آئی کے بھی لیڈر ہیں۔ آپ پی ٹی آئی کے بس آپ کا ہر وقت جھگڑا چل رہا ہوتا ہے کہ آپ لیڈر ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں، میں لیڈر نہیں ہوں، میرا لیڈروں کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، لیڈروں کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے۔ لیکن میں ذرا کوٹ کا آج آپ کو سنا دوں کہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے تو پہلے دن ہی ناقابل سماعت قرار دے دیا، اور انہوں نے کافی رگڑا الیکشن کمیشن کو بھی، گورنمنٹ کے وکیل کو بھی۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ ملک نے کہا کہ نظر ثانی کا سکوپ محدود ہے، اس پر دوبارہ دلائل نہیں دے سکتے۔ تو جو گورنمنٹ لائر تھے حارث عظمت صاحب، انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کی وکلا کی فوج تھی، پھر بھی ان آرڈرز کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ اس پہ جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ ہم ایک پارٹی کی سزا قوم کو دیں، کیا غلطی کی سزا، کیا سپریم کورٹ کے نوٹس میں ایک چیز آئی تو اسے جانے دیتے؟ ویسے جب یہ 8-5 کا فیصلہ ہوا تھا تو اس میں مندوخیل صاحب نے الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلہ دینے والوں میں شامل نہیں تھے، منورٹی اوپینین کے ججز تھے، کہ ججز میں شامل تھے۔ عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ آپ بار بار ایک سیاسی جماعت کا نام لے رہے ہیں، اسے چھوڑ دیں، سپریم کورٹ نے آئین کے مطابق فیصلہ دیا، آپ بتائیں کہ آئینی فیصلے میں غلطی کیا ہے؟ جو باتیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں ہمیں زمانہ طالب علمی سے پتہ ہے کہ اب آپ سپریم کورٹ کو جائیں گے۔ پھر عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ کیا مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر عمل درآمد ہوا تھا؟ تو حارث عظمت صاحب نے کہا مجھے کنفرم نہیں ہے۔ عائشہ ملک، آپ عدالت کے سامنے کھڑے ہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو کنفرم نہیں ہے؟ مندوخیل صاحب نے ریمارکس دیے کہ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ الیکشن کمیشن باؤنڈ نہیں ہے کہ ہمارے فیصلے پر عمل درآمد کرے۔ عائشہ ملک نے کہا کہ فیصلے پر عمل درآمد کیے بغیر آپ نظر ثانی اپیل کیسے فائل کر سکتے ہیں، اور بلکہ اس پہ توہین عدالت کی بھی ایک اپلیکیشن موو ہوئی ہے۔ ہاشم کاکر صاحب جسٹس نے کہا کہ آپ نے فیصلے پر عمل درآمد کیا ہے، ہاں یا نہ میں سوال کا جواب دیں۔ تو وکیل الیکشن کمیشن نے کہا ہم نے ایک پیراگراف کی حد تک عمل کیا ہے، بس یہ جملہ پھر بڑا مہنگا پڑ گیا۔ عقیل عباسی صاحب نے کہا آپ کی مرضی ہے کہ کس پیراگراف پہ عمل کریں۔ عائشہ ملک سے صاحبہ نے کہا آپ ڈیسائیڈ کریں گے پک اینڈ چوز کیسے کرنا ہے، اور دوسرا آپ اس میں نظر نہیں، آپ کا کام الیکشن کروانا ہے، آپ اس میں پارٹی کیسے بن سکتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جی مجھے ہائی کورٹ پشاور میں فریق بنایا گیا تھا، میں اس لیے آ گیا۔ پھر اس پہ کافی بات چیت ہوتی رہی کہ اگر آپ نے فیصلے پہ عمل درآمد کیا ہے نہیں کیا، اور پھر عائشہ ملک صاحبہ نے کہا آپ فیصلے پر عمل درآمد میں پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے، جو حصہ آپ کو پسند آیا تو آپ نے اس پر عمل کیا، جو پسند نہیں آیا اس پر عمل نہیں کیا۔ پھر وکیل الیکشن کمیشنر سکندر بشیر صاحب نے کہا کہ ہم نے عدالتی فیصلے پر عمل کر دیا ہے۔ عقیل بھائی صاحب نے کہا آپ نے فیصلے پر عمل نہیں کیا، ایسی بات نہ کریں، اور اس طرح کافی رگڑا لگا۔ فائنلی ان 2 ججز نے، عقیل عباسی صاحب نے، عائشہ ملک نے، انہوں نے تو اس کو آج ہی فارغ کر دیا ہے اس کیس کو۔ اب کل نیا بینچ نیا تو نہیں ہے، اسی میں سے اب 11 باقی بینچز جو ممبرز ہیں وہ کل سنیں گے۔ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب پہلا بینچ بنا تھا 8-5 کا، اس کے بعد اب جب نیا بینچ آیا اور یہ اب آئینی بینچ بننے کے بعد ہے، تو پرانے میں سے صرف 3 ججز آئے تھے، بچے تھے اس کے اندر، بکاز باقی تو سارے نئے ججز ہیں۔
اس کے اندر سے 2 ججز ہیں، عائشہ ملک صاحبہ ہیں اور ساتھ ان کے حسن رضوی، عائشہ ملک، اظہر رضوی صاحب اس میں شامل ہیں جو بھی اس بینچ میں بھی ہیں، اور محمد علی مظہر. انہوں نے لاسٹ ٹائم میجورٹی فیصلے میں یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن فارغ ہے اور سیٹس اوریجنل طریقے سے دیا جائیں. سو اب ٹوٹل بینچ کی حیت بدل گئی ہے. یہ اب سین چل رہا ہے. اتنی کیا ہے یہ اتنے کانفلکٹس والی سچویشن کیا ہو گئی؟ اب ہمیں سن رہے ہیں کہ شاید کل سٹنگ ہی لمبی چلی جائے، شاید کل ہیئرنگ کے بعد رپورٹرز کی میں بات سن رہا تھا کہ شاید تاریخیں پڑ جائیں، یہ لمبا چلا جائے مسئلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب، یہ تو اب کل جب کیس ٹیک اپ ہوگا اور سنا جائے گا اور کورٹ کی کیا پروسیڈنگز ہوتی ہیں، بینچ اس کو کس طرح پروسیڈ کرتا ہے، بیکاز آج بھی آپ نے دیکھا جس طرح یہ کیس پروسیڈ ہوا، جج صاحبہ نے اور جج صاحب نے جس طرح جو ریمارکس دیے اور انہوں نے تمام تر معاملات کے اوپر اپنے کامنٹس دیے کمرہ عدالت میں. تو یہ تمام تر معاملہ تو آپ ججز دیکھیں کامنٹ کرتے ہیں، انہوں نے کامنٹ کیا اینڈ آف کورس وہ اوریجنل اس کے ساتھ تھے، جو آرڈر تھا جو اس سے پہلے ہوا تھا ریویو میں وہ بیٹھے، لیکن ریویو کا آئی ایگری کہ اسکوپ جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے. اس میں اب پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے جو ریویو میں گئے ہوئے ہیں پٹیشنرز، انہوں نے دکھانا ہے کہ کیا پیٹنٹ ایلیگیلٹی تھی یا کس طرح ار کیا ان لا اینڈ ان فیکٹ، تو وہ وہاں پہ پروو ہونا ہے. اینڈ آئی تھنک وی آل نو کہ ار اینڈ لا تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ تھا. آبویسلی اس کی کوئی لیگل جسٹیفیکیشن نہیں ملتی، اور یہی بات آج سامنے آئی. انہوں نے کہا وہ پارٹی جو آپ کے سامنے نہیں تھی اس کو ریلیف دے دیا گیا. اس پہ پھر ایک آئی تھنک کامنٹ آیا کہ اس کی تو ہم نے بیان کر دی ہے، اور وہ صرف اس کو کہ اگر کسی نے ایک پارٹی یا کسی نے نہیں کیا تو اس کی غلطی کی سزا ہم پوری قوم کو تو نہیں دے سکتے. نہیں، وہ غلطی کی سزا پوری قوم کو نہیں، وہ بات بالکل درست ہے آپ کی، لیکن جب قانون موجود ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے حوالے سے اور پروپورشنالٹی کا تمام تر وہ درج ہے آرٹیکل 51 میں، تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ابہام رہ جاتا تھا. جس طرح پہلے بھی جدھر کوئی گرے ایریا ہو، جدھر کلیئرٹی نہ ہو، ادھر آئی ایم شیور کہ جو استحقاق ہے جس کا وہ ایوان کا استحقاق ہے، لیجسلیٹرز کا استحقاق ہے، جس طرح پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ آرمی ایکٹ میں بھی ترمیم ہوئی، ایسی ایک سچویشن تھی وہ بھجوا دی کہ اس پہ فردر لیجسلیٹ کرتے. میرا آج بھی یہی ہے کہ اس کو بہتر ہوتا فیصل ریویو تو